کردار کے مسلمان بن جائے، گفتار کو چھوڑ کر کے اپنے عمل سے ہم اپنے مسلمانی کا اظہار کریں تو یہ مسلمان ہماری طرف آنے لگے۔ صحابہ جب دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ۔ آج میں اور آپ کسی کو بھی کسی مقام پر بھی، یہاں اپنے مسلمانوں کو نہیں، باہر کسی کنٹری میں چلے جائے، کافروں کے ملک میں، ہم آئیڈیل ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم ہماری طرح مسلمان ہو جاؤ۔ صحابہ کہا کرتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ صحابہ نبی علیہ السلام کے پکے اور سچے عاشق تھے۔ وہ صحابہ نبی علیہ السلام کے ہونہار شاگرد تھے۔ وہ صحابہ نبی کے وفادار اور جان نثار تھے۔ جب جہاں جس میدان میں نبی علیہ السلام کو ضرورت پڑی، صحابہ نے آگے بڑھ کر کے سر تڑ کی بازی لگا کر کے اپنے جان مال لگا کر کے نبی علیہ السلام کے دین کے لیے، نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے وہ قربانیاں دی کہ رب العالمین نے پھر انہیں مکہ اور مدینہ میں انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا اور کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ انہوں نے نبی کے قدم پہ قدم رکھا، انہوں نے نبی کے طریقے کو اپنایا، یہ نبی کے لیے ہر وقت میدان میں حاضر ہے۔ یہ جنگ کرنے کے بعد لٹے پٹے زخمی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے تھے، پھر نبی نے پکارا، گھر کے اندر نہیں گئے، انہی زخموں کے ساتھ، انہی پٹھے کپڑوں کے ساتھ، انہی ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ پھر گھر کی دہلیز سے میدان میں آ کر کے لبیک کہتے ہوئے پھر رسول اللہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑے ہوئے اور کہا جب ضرورت پڑے، جہاں ضرورت پڑے آپ کے غلام حاضر ہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، شریعت ہم تک پہنچائی، آج یہ محفل ان صحابہ کے صدقے سے ہم سب جمع ہے۔ اور میں سردار صاحب کو تو مجھے جس دن سردار صاحب نے قرارداد پیش کی مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ نصیبہ، یہ اعزاز اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ اور سردار صاحب کے صبح جب ہم پشاور پہنچے پہلی فرصت میں اور سردار صاحب اسمبلی سے باہر آئے اپنے، تو میں نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا کہ علی شیر حیدری شہید کا جیسے آج کہہ دیا، میں نے کہا ہمیں ایک نظریہ دیا ہماری قیادت نے، ہم نہیں دیکھتے یہ کس قوم سے ہے، ہم نہیں دیکھتے یہ کس منصب پہ ہے، ہم نہیں دیکھتے یہ اس کا کیا منصب دنیا میں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں وہ صحابہ کا نام لیتا ہے، وہ نبی کے وفاداروں جان نثاروں کا نام لیتا ہے، پھر ہماری باہیں بھی کھل جاتی ہیں، ہمارے دل بھی واہ ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ واہ صحابہ واہ کا جو نعرہ لگاتے ہیں تو جو صحابہ کے لیے اقدامات کرے، صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے بات کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی کہتے ہیں واہ سردار صاحب، واہ کمال کر دیا آپ نے اس دور میں، جبکہ اصحاب رسول کا، اہل بیت رسول کا نام لینا جرم بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ان صحابہ کے دیوانوں کی آپ آواز بنے ہیں اور اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے۔ ہم دیگر اپنے اہل سنت نمائندوں سے کہتے ہیں آج اگر سردار صاحب کو قوم نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا دیے ہیں، دل میں جگہ دی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ عظمت اصحاب رسول کا نعرہ بلند کر چکے ہیں، اور جو صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا نعرہ بلند کرے ہم ان کی عظمتوں کو سلام کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے دوستو کہ ہم سب مل کر کے کل کے موجودہ دور میں جو پریشانیاں ہیں، کیوں پریشانیاں نہ ہوں؟ جب طریقہ ہمارا اس نبی کے امت کے مطابق، نبی کے قانون کے مطابق نہیں ہوگا، جب سودی نظام ہوگا تو ہم پریشان ہوں گے کیا نہیں ہوں گے؟ ہمارا تمام کاروبار سودی ہے۔ آج مہنگائی کتنی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ پریشان ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس خاص طور پر اس حکومت میں، موجودہ حکومت جو نعرے تو یہ لگا رہی ہے کہ ریاست مدینہ کے نعرے لگا رہی ہے، لیکن عمل اس کے مطابق ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا، کسی جگہ بھی نہیں ہو رہا۔ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے کہ ریاست مدینہ کا ہم نظام لا رہے ہیں۔ بھائی ریاست مدینہ میں انصاف تھا، سچ تھا، حقیقت تھی۔ تم دل میں کتنی دفعہ لوگوں کو یہ بتاتے ہو میں تمہارے لیے یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، لیکن دوسرے دن منحرف ہو جاتے ہو۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا ریاست مدینہ کا۔ تم اگر کرنا چاہتے ہو پہلے امر کرو،
کہنے کی ضرورت نہیں، خود لوگ مطلب ہے یہ محسوس کریں گے کہ واقعی ریاست مدینہ کا نظام آ گیا۔ تو یہ آج جتنی بھی بے روزگاری ہے، جتنی بھی بدامنی ہے، جتنے بھی اس وقت جو مہنگائی ہے، یہ ہمارے اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے حکمران بھی صحیح اس طریقے سے نہیں چل رہے، اور صرف ایک سیاسی نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ ہمیں لوگ مطلب ہے ووٹ دیں یا ہمیں حکومت میں شامل کریں۔ بہرکیف جو بھی ہے اس وقت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ملک جو بھی ہمیں نعمت کے طور پر دیا، اور اس ملک میں نظام جو لانے کے لیے یہ ملک بنایا تھا کہ وہ نظام جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو، تاکہ ہر شخص مطمئن ہو۔ لیکن میں یہ بات چلتے چلتے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جہاں کہیں بھی موجود ہوں، یہ کوئی ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے۔ میں نے اگر قرارداد جو پیش کی ہے یہ میرا فرض بنتا تھا، میرا عقیدہ ہے، اس لیے میری ذمہ داری بنتی تھی۔ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درجہ ہے، اس کے اصحاب جو ہیں وہ سارے متبرک ہیں، اور سب کے جو ہے ناموس جو ہے اس کا حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جتنے بھی اہل بیت کی۔ یہ لازم ملزوم ہے، اہل بیت اور اصحاب رسول لازم ملزوم۔ لیکن ملک دشمن، اسلام دشمن لوگ جو ہیں، ہمیشہ سے مسلمانوں کو انہوں نے اس طریقے سے لڑایا ہے، اس لیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی اشد ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے قرارداد جو لائی متفقہ طور پر خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے پاس کی ہے۔ اب یہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے، جو یہ مدینہ کا ریاست کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اس کو پاس کرائیں، اور قانون سازی ہو 298 کے تحت، جہاں پہلے گستاخ صحابہ کی جو سزا تھی، گستاخ اہل بیت کی سزا جو 3 سال تھی، اس کو بڑھا کر عمر بار یا سزائے موت کی جائے۔ صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، اس لیے اس حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ اگر مدینہ ریاست کا نعرہ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کام کریں۔ قانون سازی کرنا ان کی ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کہ یہ کسی ایک صوبے کے لیے قانون نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے، اور ملک کے لیے اسی صورت میں ہوگا کہ مرکزی حکومت قومی اسمبلی اور سینٹ اس کو پاس کرے گی۔ اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ آج کے بھی اس پلیٹ فارم سے آپ کی وساطت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی سے پاس ہو کر گئی ہے، مرکزی حکومت اس پر عمل درآمد کراتے ہوئے مکمل طور پر قانون بنائے تاکہ پورے ملک پر اس کا نفاذ ہو۔ تو میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی، علماء کرام کا بھی مشکور ہوں، سرپرستی کرتے رہے۔ میں اپنے آپ کو بھی خوش قسمت سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی دفعہ موقع ملے، ہم اس کو ایک امانت سمجھتے ہیں، عوام کی ایک امانت ہے، اور آپ کی جو ترجمانی اس صورت میں کریں جو عوام چاہتے ہوں، جو مسلمان چاہتے ہوں کہ ان کی ترجمانی کس طریقے سے کی جائے۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی، ہماری یہ خیال رہا ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس طریقے سے اسمبلی میں بھی بات کریں جو ہمارے عوام کا حق ہے، جو پاکستانی عوام کا حق ہے، جو مسلمانوں کا حق ہے۔ اور میری یہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں دوبارہ چودھری زاہد صاحب کو اور اسی طریقے سے چودھری مجاہد صاحب میرے خیال باہر ہیں، اور ان کے بھائیوں کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک اچھے تجارت کا آغاز آپ نے اس انداز سے کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے کیا، اور اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت بھی پیدا کرے، اس سے لوگوں کو بھی مستفید فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ دے، علاقے کو فائدہ دے، ملک کو فائدہ دے، پوری امت کو فائدہ دے، جتنے بھی تاجر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ توفیق دے جس سے ملک اور ملت دونوں کو فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ایک کام جس کے لیے بالکل علماء کرام ہمیشہ بتاتے رہے کہ جو اسلام شریف کے مطابق اس کے مطابق کاروبار کیا جائے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت بھی بہتر ہو۔
اور اس سے ہماری معیشت بہتر ہوگی تو ملک کو بھی استحکام ملے گا اور ہمارے حالات بھی بہتر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.